ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، کیا ہو اگر پوری دنیا میں ایک ہفتے تک بجلی ہی نہ رہے؟ بالکل بلیک آؤٹ ہے نا، ایک ایسا سوال جو فوراً دماغ کی بتی جلا دیتا ہے۔ روزمرہ کی روٹین میں ہم سب اتنے الجھے رہتے ہیں کہ دماغ کو کچھ نیا سوچنے کی عادت ہی نہیں رہتی۔ لیکن اگر ہم اچانک ان روایتی حدود کو توڑ دیں تو یقین مانیں ذہن میں کمال کے خیالات ابھرتے ہیں۔ اچھا تو آئیے آج کے اس جائزے میں اسی بات کی گہرائی تک چلتے ہیں۔ آج ہم عبداللہ المیوان کی کتاب سے لیا گیا ایک بہت ہی زبردست فریم ورک ڈسکس کریں گے۔ اسے الوان الطیف یا سیدھے سادے الفاظ میں اسپیکٹرم کے رنگ کہا گیا ہے، اور یقین کریں یہ کوئی عام سی بورنگ تھیوری نہیں ہے، بلکہ تخلیقی صلاحیتوں کو جگانے کا ایک کمال کا پریکٹیکل خاکہ ہے۔ تو یہ فریم ورک دراصل ہے کیا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ 10 بنیادی ذہنی مہارتوں پر مبنی ایک باقاعدہ تعلیمی پروگرام ہے۔ اسے بالکل ایک دماغی جم سمجھ لیں، جیسے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے مختلف مشینیں اور وزن استعمال ہوتے ہیں نا، بس ویسے ہی روزمرہ کے مسائل کو نئے زاویے سے دیکھنے اور تنقیدی تجزیے کے لیے یہ 10 مہارتیں مل کر ایک زبردست سسٹم بناتی ہیں۔ اس دماغی ورک آؤٹ کے بنیادی طور پر 4 بڑے حصے ہیں۔ پہلا ہے پہلی چنگاری، دوسرا تفہیم اور یادداشت کو بڑھانا، تیسرا تنقیدی سوچ اور لچک، اور چوتھا سوال پوچھنے کا فن۔ بس تو چلیں بغیر کسی دیری کے پہلے مرحلے سے آغاز کرتے ہیں، یعنی پہلی چنگاری یا خیالات کو کیسے بھڑکایا جائے۔ یہاں سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے عارضی حل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کا جو بھی سب سے قریبی اور آسان حل ذہن میں آئے، بس دے مارے، چاہے وہ بالکل ہی غیر منطقی کیوں نہ لگے۔ مثال کے طور پر کتاب میں ایک شخص کا ذکر ہے جسے 2 منزلہ گھر بنانا تھا، لیکن پیسے صرف 1 منزل کے تھے۔ تو عارضی حل کیا نکلا؟ نیچے کی منزل کو صرف ستونوں پر کھڑا کر دیں اور رہائش ڈائریکٹ اوپر والی منزل میں رکھ دیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ کوئی پریکٹیکل حل نہیں ہے، لیکن اس سے سوچ کے بند دروازے کھلتے ہیں اور ایک بہتر آئیڈیا کی بنیاد ضرور بن جاتی ہے۔ اب اس میں جو سب سے دلچسپ چیز ہے وہ ہے ترمیم یا ماڈیفیکیشن کی مہارت۔ یہ ایک عام سے عارضی حل کو شاندار منافع میں بدل سکتی ہے۔ فرض کریں ہول سیل مارکیٹ سے ایک کے بجائے پورے 10 کھانے مالٹے خریدنے پڑ گئے۔ اب ایک حل تو یہ ہے کہ باقی کے 9 کھانے بانٹ دیے جائیں، لیکن اس میں ترمیم کیا ہو سکتی ہے؟ 10 کھانے ہول سیل ریٹ پر لیں اور پھر 9 کھانوں کو ریٹیل مارکیٹ میں منافع کے ساتھ بیچ دیں۔ نتیجہ 10واں کھانا بالکل مفت ہے نا؟ کمال کی اسٹریٹجی۔ دماغ میں آئیڈیاز کا طوفان لانے کے لیے اگلی مہارت ہے تخیل یا امیجنیشن۔ ذرا تیزی سے سوچیں، ایک کرنسی نوٹ کی زندگی کا سفر کیسا ہوتا ہوگا؟ بینک کی ATM سے نکل کر ایک بوڑھی عورت کے ہاتھ میں، پھر وہاں سے اڑتے اڑتے ایک بیکری تک، پھر کسی سبزی والے کے گلے کا اندھیرا، اور آخر کار گھوم پھر کر واپس بینک میں۔ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں رہتا، پوری ایک کہانی بن جاتا ہے جو دماغ کو ہر اینگل سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم اسی سوچ کی رفتار کو تھوڑا اور تیز کر دیں تو ذرا سوچیں، اگر کوئی انسان آسمان کا بادل بن جائے تو کیا ہوگا؟ جی ہاں بالکل، ایک بادل۔ اس کا سائز کتنا ہوگا؟ وہ سفر کیسے کرے گا؟ کھائے گا کیا؟ اور اس کی عمر کتنی ہوگی؟ بظاہر یہ بالکل بچوں والے سوال لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ سوچ کو ایک بالکل ہی نئے زاویے پر لے جانے کی ایک بہترین دماغی مشق ہے۔ اسی تخیلاتی سلسلے کی ایک اور زبردست کڑی دیکھیں۔ پرندے موبائل فون کیسے استعمال کریں گے؟ سن کر ہی ہنسی آتی ہے نا، لیکن سوچنے کی بات ہے ان کے فون کا سائز کیا ہوگا، وہ بیچاروں کے پاس چارجر کہاں سے آئے گا، اور کون سی ٹیلی کام کمپنیاں انہیں سگنل دیں گی۔ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں دراصل ان دیواروں کو گراتی ہیں جو ہم نے اپنی سوچ کے گرد کھڑی کی ہوتی ہیں۔ تو اس پہلے مرحلے کی ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ دماغی درزشیں ہمارے مسئلوں کو بہت ہی سادہ بنا دیتی ہیں۔ اس سے وقت بچتا ہے، محنت بچتی ہے، پیسہ بچتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ دماغ میں وہ پہلی چنگاری پیدا کرتی ہیں جہاں سے بڑے بڑے تخلیقی آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ چلیں جی، اب بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف۔ یہ مرحلہ ہے تفہیم اور یادداشت، یعنی معلومات کو سمجھنا اور اسے دماغ میں پکا کرنا۔ اس میں سب سے پہلی مہارت ہے تفاصیل، مطلب کسی بھی عام اور موٹی موٹی بات کو چھوٹے چھوٹے واضح حصوں میں توڑنا۔ اصل میں یہی وہ چھپی ہوئی باریکیاں ہوتی ہیں جن سے بات کی گہرائی سمجھ آتی ہے۔ یہ ایک سادہ سے بیان اور پوری کہانی کے درمیان ایک بہت ہی اہم پل کا کام کرتی ہیں۔
اس بات کو ذرا ایسے سمجھیں، اگر کوئی صرف اتنا کہے کہ میں 2 دن کے لیے دمام گیا تھا تو یہ بڑی بورنگ اور سادہ سی بات ہے، لیکن جب اس میں تفصیل ڈالی جائے کہ بدھ کی دوپہر ریاض سے ٹرین لی، شام 5 بجے ہوٹل پہنچے، 6 بجے سمندر کنارے چائے پی اور اگلے دن تفریحی پارک کے چکر لگائے، تو یہ سادہ سا جملہ ایک بھرپور اور مزیدار کہانی بن جاتا ہے۔ مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے تفصیل جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب معلومات کو لمبے عرصے تک یاد رکھنے کے لیے مصنف نے کچھ کمال کی یادداشتی ٹیکنیکیں بتائی ہیں۔ مثال کے طور پر قابیل اور حابیل میں سے قاتل کون تھا؟ اسے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قابیل اور قاتل دونوں لفظ حرف قاف سے شروع ہوتے ہیں، جبکہ حابیل اور حالق یعنی جو مارا گیا دونوں ہے سے شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح قوس قزح یعنی رینبو کے رنگ یاد رکھنے کے لیے عربی میں ایک لفظ بنایا گیا ہے حرص خزین۔ اس میں ہر رنگ کا دوسرا حرف شامل ہے۔ نئی چیزوں کو پرانے اور جانے پہچانے پیٹرنز کے ساتھ جوڑنا یادداشت کو زبردست بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے تعلیلات کی، یعنی کسی چیز کے پیچھے چھپی وجہ ڈھونڈنا۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل کی دفتری کرسیوں میں 4 کے بجائے 5 پہیے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا سمپل سا جواب ہے بہتر توازن اور گرنے سے بچاؤ۔ اپنے ارد گرد کی عام چیزوں کے پیچھے اس کیوں کو تلاش کرنے سے ہماری منطقی سوچ اور مشاہدے میں کمال کا اضافہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے مرحلے پر، تنقیدی سوچ اور لچک۔ اس کا مقصد چیزوں کا زیادہ گہرائی سے اور تجزیاتی مطالعہ کرنا ہے۔ اس مرحلے میں ایک بڑی ہی زبردست مہارت ہے متبادل استعمال کی۔ اب چشمے کا عام استعمال تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نظر کے لیے ہے یا دھوپ سے بچنے کے لیے، لیکن کیا چشمے کو کسی اور کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اپنی پہچان چھپانے کے لیے، سر کے بال پیچھے اڑنے سے روکنے کے لیے، یا پھر اس میں ایک ایسا سینسر لگا دیں جو ڈرائیور کی آنکھ لگتے ہی الارم بجا دے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ چیزوں کو ان کے روایتی کام سے ہٹ کر دیکھنا ہی تو اصل تخلیق ہے۔ اب ذرا اس مثال پر غور کریں۔ ایک متبادل استاد نے کلاس کو خاموش رہنے کا آرڈر دیا۔ جب ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کیا میں بول سکتا ہوں، تو استاد نے کہا بولو لیکن خاموشی کے ساتھ۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایک مکمل تضاد ہے، ایک طرف بولنے کا حکم اور دوسری طرف خاموش رہنے کی شرط۔ اس طرح کے تضادات کو روزمرہ کے فیصلوں میں پکڑنا ایک بہت ہی زبردست تجزیاتی مہارت ہے۔ ان تمام تجزیاتی ٹولز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی سسٹم کی خامیوں کو وقت سے پہلے پکڑ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں غلط فیصلوں کے بعد ہونے والے پچھتاوے سے بچاتے ہیں اور جو بھی وسائل ہمارے پاس موجود ہوں ان کا بہترین استعمال سکھاتے ہیں۔ تضادات کو پہچاننا دماغ میں زبردست لچک لاتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں چوتھے اور آخری مرحلے پر، سوال پوچھنے کا فن اور الٹی سوچ کی طاقت۔ یہاں سب سے اہم نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات صحیح جواب تلاش کرنے سے کہیں زیادہ مشکل کام صحیح سوال تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اس مہارت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی جواب یا صورتحال رکھی جائے اور ہم نے یہ اندازہ لگانا ہو کہ اس کہانی کی شروعات کس سوال سے ہوئی ہوگی۔ ذرا اس پر اسرار کہانی کو سنیں۔ ایک شخص ہے فیصل، اس نے اپنی کار میں 2 مسافروں کو بٹھایا اور ساتھ میں اس کی ایک خریدی ہوئی بھیڑ بھی تھی۔ پہلا مسافر جھوٹ بولتا ہے کہ بھیڑ اس کی ہے اور وہ اسے دوسرے مسافر کو بیچ کر فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس تھانے میں ایک انتہائی عجیب و غریب کیس کھل جاتا ہے۔ اب دماغ لڑائیں اور سوچیں کہ اس پوری کہانی کے پیچھے چھپا ہوا سوال کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ تو ہے نہیں، دراصل یہ پوری کہانی اس سوال کا جواب تھی کہ کوئی ایسی کہانی سنائیں جس میں احسان کا بدلہ برائی سے دیا گیا ہو۔ ہے نا حیرت انگیز؟ جواب سے الٹا چل کر سوال تک پہنچنا دماغ کو ایک زبردست جمناسٹک کرواتا ہے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم نے اسپیکٹرم کی ان 10 مختلف رنگوں کو بڑے قریب سے دیکھا، عارضی حل نکالنے سے لے کر جوابات کے اندر سے سوالات ڈھونڈنے تک۔ سوچنے کا یہ نیا انداز ہمیں ایک انتہائی طاقتور ٹول کٹ دیتا ہے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، کل جب زندگی میں کوئی ضدی اور پیچیدہ مسئلہ سامنے آئے گا تو ہم ان 10 میں سے کون سا دماغی آلہ استعمال کریں گے؟ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ تب تک کے لیے سوچ کے دائرے وسیع رہنے چاہیے اور سیکھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔